السلام علیکم، اور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ سب کے لیے سے ہوں گے، سب مزے میں ہوں گے۔ اور بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے مجھے اتنا سپورٹ کرا، اتنا آگے تک کوشش کری آپ نے پہنچانے کی، اور انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ ویڈیو ڈالتے رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ تھی، ماشاءاللہ ہمارے فلیٹ میں ہو رہی ہے میلاد، اور ہم آپ کو دکھائیں گے اچھے اچھے نعت کو آ رہے ہیں، اور باقی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ لنگر کا بھی انتظام ہے، باقی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ نیچے آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا ہے، کیسے کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ملتے ہیں آپ کو، نیچے آئیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا، اللہ 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 اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں، اور یہ کہنے گیا ہے آ کر کے کوئی میرے کانوں میں سنبھل کے بیٹھنا سرکار آئے بیٹھے ہیں، پڑھیے اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہم 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا، اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا، اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا، لکھا اللہ بادل نے آسمان پہ لکھا اللہ بادل نے آسمان پہ لکھا اللہ پربت کے ستاروں کی رضا، برستا ہوا پانی کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی کرتا
ہو اللہ تمہیں عطا کیا اللہ 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 میں نے بھلا دیا میں نے بھلا دیا میں نے بھلا دیا پھر سے دیا نا شکر کیا تو نے اور دیا دیتا بھی گیا منہ اور دیا دریا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ ہر سو ہر جا ہر سو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو جل جلالہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا پڑھیے صلی اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب میرا ولیوں کے ایمان دے دو پنج چن کے نام میرا ولیوں کے ایمان دے دو پنج تن پاک کے نام میرا ولیوں کے ایمان میرا ولیوں کے ایمان میرا ولیوں کے ایمان دے دو پنج تن کے نام ہم نے محفل جائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم کرم ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر
کھلی ہے آپ آئے ہیں خبر ملی ہے خبر ملی ہے ذرا دھیرے دھیرے آؤ ذرا دھیرے دھیرے آؤ ذرا دھیرے دھیرے آؤ للہ کرم فرماؤ میں نے کٹیا ہے سجائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی لاج رہے لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولیاں بھر دو کاسا سب کا پنج تنی خیر سے مشکل جان بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی تیری رحمت آڑے آئی مشکل جان بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی آڑے آئی جب میں نے تم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محبت کے ساتھ بلند آواز سے تمام احباب مل کے درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تو 12 ربیع الاول ربیع کہتے ہیں بہار کو کسے کہتے ہیں بہار کو جب بہار آتی ہے تو پھول کھلتے ہیں جب بہار آتی ہے تو غنچے چٹکتے ہیں جب بہار آتی ہے تو کلیاں مسکراتی ہیں توجہ یہاں رکھنی ہے بھائی آپ نے اور جو بات سمجھ میں آئے ذرا محبت کے ساتھ جواب دینا ہے آپ نے جب بہار آتی ہے تو کلیاں چٹکتی ہیں جب بہار آتی ہے تو پروانے شمع کو چومتے ہیں جب بہار آتی ہے تو کوئل بھی کوک سناتی ہے جب بہار آتی ہے تو تتلی بھی اپنے پروں کے ساتھ باغوں کے اندر سیر کرتی ہے اور جب بہار آتی ہے تو پروانے شمع کو چومتے ہیں اگلا مصرع دوں گا بات سمجھ میں آئے جواب دیجئے گا جب بہار آ جائے تو پروانے شمع کو چومتے ہیں اور جب بہار آتی ہے تو عاشق بھی گلی گلی نگر نگر اپنے نبی مصطفیٰ کے عشق میں جھومتے ہیں اور بہار جب آتی ہے جب پہلے خزاں موجود ہو بہار جب آتی ہے جب پہلے خزاں موجود ہو جب خزاں پتجھڑ لگا دے جب خزاں پتجھڑ لگا دے جب خزاں گلستان کو ویران کر دے جب اندھیری شب عین شباب پر چلی جائے ابھی دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے ابھی رات ہو رہی ہے نا رات کے بعد صبح صادق ہوگی جب اندھیری شب عین شباب پر چلی جائے اللہ رب العزت اس وقت صبح صادق کو بھیجتا ہے آقا کی آمد سے پہلے خزاں تھی آقا کی آمد سے پہلے ظلمات کے ڈھیرے تھے آقا کی آمد سے پہلے زمین تھی وہ ہریالی نہ تھی
آقا کی آمد سے پہلے سورج تھا، مصطفیٰ، وہ کرنیں نہیں تھی۔ یہاں سے آئیے۔ آقا کی آمد سے پہلے چاند تھا، چاندنی نہ تھی، ستارے تھے، جگمگاہٹ نہ تھی، ارے ماں تھی، عزت نہ تھی، ارے بیٹی تھی، رحمت نہ تھی۔ آقا کی آمد سے پہلے باپ تھا، وہ رحمت نہ تھی۔ آقا کی آمد سے پہلے زمین تھا، وہ ہریالی نہ تھی۔ چاند تھا، وہ چاندنی نہ تھی۔ عدالتیں تھی، عدل نہ تھا۔ منصف تھے، انصاف نہ تھا۔ ارے کعبہ تھا، قبلہ نہ تھا۔ عمر تھا، فاروق اعظم نہ تھے۔ عمر تھا، فاروق اعظم نہ تھے۔ اس عالم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ اس عالم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا تو وہ صدائیں کانوں کے اندر گونجنے لگی جو اسٹیج سے نعت خواں لگا رہے تھے۔ وہ آوازیں کانوں کے اندر گونجنے لگی کہ حضور آ گئے، پر نور آ گئے، شافی یوم النشور آ گئے، سید آدم آ گئے، ہادی اعظم آ گئے، تاجدار حرم آ گئے، شفیع امم آ گئے، خیر الورا آ گئے، سید الورا آ گئے، شمس الدہا آ گئے، بدر الدجا آ گئے، والی کعبہ آ گئے، ارے احمد مصطفیٰ آ گئے، محمد مصطفیٰ آ گئے، احمد مصطفیٰ آ گئے، محمد مصطفیٰ آ گئے۔ وہ صدائیں کانوں کے اندر گونجنے لگی، وہ صدائیں کانوں کے اندر گونجنے لگی۔ اور جب آقا آ گئے، ارے 12ویں پہلے بھی تھی، 12 تاریخ جب سے سورج بنا ہے، چاند بنا ہے، جب سے دنیا قائم ہے، 12 تاریخ جب سے تھی۔ توجہ رکھیے گا، 12 تاریخ جب سے تھی، لیکن جب 12 تاریخ کے اندر مصطفیٰ کی آمد نہیں، مصطفیٰ کی آمد نہیں تھی۔ جب 12 تاریخ کو مصطفیٰ جان رحمت دنیا کے اندر آئے، 12 تاریخ کو مصطفیٰ جان رحمت رحمت عالم بن کر آمنہ کی گود کے اندر آ گئے، تو اس لیے ہم 12 کو 12 اس لیے مانتے ہیں۔ ارے 12 پہلے بھی تھی، 12 کو مصطفیٰ نہ تھے، جب 12 کو مصطفیٰ مل گئے، 12 بھی ہماری ہو گئی، 12ویں بھی ہماری ہو گئی۔ بھائی 12 بھی ہماری ہو گئی، 12ویں بھی ہماری ہو گئی۔ 12 پہلے تھی لیکن اس میں مصطفیٰ کی ذات نہ تھی۔ تو میں نے آیت کریمہ بیان کری، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے اپنے مصطفیٰ کو، ہم نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ پیچھے والوں کی بھی آواز آئے، کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ پروردگار عالم کہاں کہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کہاں کہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پروردگار عالم نے کہا کہ میں نے موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ابراہیم کو بنی اسرائیل کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اسماعیل کو بنی اسرائیل کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، زکریا کو بھیجا ایک قوم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یحییٰ کو بھیجا ایک قوم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آدم کو بھیجا ایک بستی کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، نوح کو بھیجا ایک بستی کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب بات آئی مصطفیٰ کی، رب نے یہ نہیں کہا میں نے مکے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، میں نے مدینہ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، میں نے مشرق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، میں نے مغرب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، میں نے شمال کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، میں نے جنوب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب انبیاء کی باری آئی، ہر نبی کو بھیجا، ہر رسول کو بھیجا، ہر پیغمبر کو بھیجا، ہر پیغمبر کو بھیجا، ایک ایک قلعے کے اندر بھیجا، ایک ایک جگہ کے اندر بھیجا۔ کہاں صرف یہاں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن جب بات آئی آمنہ کے اعلان مدینہ کے سلطان کی، جب بات آئی اس کی جس کی میلاد سجا کے تم بیٹھے ہو، جب بات آئی اس کی جس کے لیے آپ میلاد سجا کے بیٹھے ہو، پروردگار عالم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ارے مصطفیٰ کو ایک شہر کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک قبیلے کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مصطفیٰ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ہم 12 تاریخ کو رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تیری رحمت ہمارے پاس آ چکی ہے، پروردگار عالم تیرا مصطفیٰ ہمارے پاس آ چکا ہے،
تیرا پیارا محبوب ہمارے پاس آ چکا ہے، تیرا محبوب ہمارے پاس آ چکا ہے۔ 27ویں شب کو یہ اس منبر سے محبت کا پیغام جانا چاہیے، اس منبر سے کوئی اختلافی بات نہیں کرتے۔ 27ویں شب کو جب پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو بھیجا، آیت اتاری، آپ دیکھتے نا رمضان المبارک کے اندر 27ویں شب کو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کی مسجد ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کی مسجد ہو، ہر جگہ ختم قرآن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ پیچھے والے بھی ذرا جواب دیں بیٹا دیکھ کے نا، ختم القرآن ہوتا ہے ہر جگہ پر، ہر جگہ کے اوپر تراویح کا ختم ہوتا ہے، ہر جگہ کے اوپر لوگ شب قدر کو مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ اس بات کو ختم کر کے میں آگے چلتا ہوں، توجہ رکھیے گا بچوں، آپ بھی جاتے ہیں رمضان کے اندر، مسجدوں کے اندر جاتے ہیں نا ختم قرآن کے اندر۔ اما پارے کے اندر ایک سورت ہے جو بچے پڑھنے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ رب فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کس لیے افضل ہے؟ مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے افضل ہے اس رات کو پروردگار عالم نے پورا قرآن اس امت کو بھیج دیا، پورے 30 پارے، الف لام میم سے والناس تک 30 کے 30 پارے پروردگار عالم نے عالم بالا سے لے کر عالم دنیا کے اندر بھیج دیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل ہو گئی 27ویں شب کو۔ ہر مسلک کی مسجد سے صدائیں آتی ہیں میں ختم قرآن آ جائیے، ہر مسجد سے آواز آتی ہے حافظ صاحب نے قرآن سنایا ہے آ جائیے۔ 27ویں شب کو ختم قرآن کا پروگرام ہوتا ہے۔ میں یہ نقطہ دینا چاہتا ہوں غنی اسکوائر والوں، اس نقطے پہ ہم جمع ہو جائیں، ہر چیز ختم ہو جائے، جھگڑے ختم ہو جائے۔ آقا جھگڑے مٹانے کے لیے آئے ہیں، آقا محبت تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں، آقا کی ذات محبت اور عشق تقسیم کرنے کے لیے آئی ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ بہت اہم بات کر رہا ہوں، سمجھ میں آئے؟ ذرا حضور کی محبت میں دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دیجئے گا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ اس رات کو ہم نے قرآن نازل کیا، اس رات کو ہم نے قرآن بھیجا، اس رات کو اپنی لالہ کتاب بھیجی، اس رات کو جبریل امین 1000 فرشتوں کے ساتھ آسمان دنیا سے زمین پر اترتے ہیں۔ فرشتے کیوں اترتے ہیں؟ فرشتے مسافہ کیوں کرتے ہیں؟ فرشتے مسجد میں کیوں جاتے ہیں؟ فرشتے زمین کے اوپر کیوں پھیل جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے اس رات قرآن آیا۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں، ارے جس رات رب پر قرآن آیا ہو وہ رات 1000 رات سے افضل ہو جائے، اور جس رات صاحب قرآن آیا ہو، جس رات آمنہ کا لال آیا ہو، وہ 12ویں شب کتنی فضیلت والی ہوگی، وہ 12ویں شب کتنی فضیلت والی ہوگی۔ ارے جس کے صدقے سے قرآن ملا، جس کے صدقے سے رحمان ملا، جس کے صدقے سے ہر چیز ملی، تو ہم ان کا جشن کیوں نہ منائیں، ان کی میلاد کیوں نہ منائیں۔ اور قبلہ آصف صاحب اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ بھائی میلاد کیوں منائیں ہم؟ توجہ رکھیے گا غنی اسکوائر والوں، میلاد کیوں منائیں؟ یہ عشق کی بات ہے، ذرا محبت کی بات ہے۔ سوال کرنے والا کوئی عام سا شخص تھا، اعلیٰ حضرت نے میلاد کے اوپر قرآن مجید سے 300 آیت کے دلائل پیش کیے، لیکن عام سا شخص تھا، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب جواب دیا۔ اگر بات دل میں اتر جائے ذرا محبت کے ساتھ جواب دیجیے گا۔ اس نے کہا میلاد کیوں منائیں؟ اعلیٰ حضرت نے جواب میں فرمایا ارے سوال کرنے والے، میلاد کیوں نہ منائیں؟ وجہ یہ، میلاد کہتے ہیں یاد کو، حضور کی یاد کو۔ ذرا یہ بتا، جب یہ چاند جس کی روشنی سے پورا عالم بالا چمک رہا ہے، جب وہ چاند جس کی روشنی سے پوری کائنات چمک اٹھی، جب یہ چاند آمنہ کی گوشت سے زمین پہ آیا، آمنہ کے شکم سے زمین پہ آئے، میرے آقا جب آمنہ کی گوشت سے زمین پہ تشریف لائے،
آقا کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو جملہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ، پروردگار عالم تیری ذات اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے بعد جو سب سے پہلے یاد کیا، غریب سوال والوں آپ کی آواز آئے، اللہ کے بعد جو یاد کیا رب امتی امتی، رب امتی امتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو پیدا ہو تو ہمیں نہ بھولیں، جو پیدا ہو تو ہمیں نہ بھولیں، جو پیدا ہو ہمیں نہ بھولیں، جو بدر کے میدان میں ہو ہمیں نہ بھولیں۔ اب آپ کی سبحان اللہ آتی رہے، جو بدر کے میدان میں ہو ہمیں نہ بھولیں، جو خندق کے میدان میں ہو ہمیں نہ بھولیں، جو طائف میں پتھر کھائیں ہمیں نہ بھولیں، جو مکے کے اندر ہو ہمیں نہ بھولیں، جو طواف کے اندر ہو ہمیں نہ بھولیں، جو مدینے کے اندر ہو ہمیں نہ بھولیں، جو غار ہرا کے اندر ہو ہمیں نہ بھولیں، جو غار ہرا کے اندر ہو ہمیں نہ بھولیں، ارے جو فرش پر ہو ہمیں نہ بھولیں، جو فرش پر ہو ہمیں نہ بھولیں، اور جو عرش پر شب معراج اللہ کے سامنے ہو جب ہمیں نہ بھولیں، ہم انہیں کیوں بھولیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جو مکے میں ہو ہمیں نہ بھولیں، مدینے میں ہو ہمیں نہ بھولیں، طائف کے اندر ہو ہمیں نہ بھولیں، جو فرش پر ہو ہمیں نہ بھولیں، جو عرش پر ہو ہمیں نہ بھولیں، جو دنیا میں آئے ہمیں نہ بھولیں، جو دنیا میں آئے ہمیں نہ بھولیں۔ رب امتی امتی، جو دنیا سے پردہ کریں۔ اسرائیل علیہ السلام آئے نا آقا کی بارگاہ میں، آقا کا جملہ یہ تھا، اے میرے مولا میری امت کے ساتھ کرے گا کیا؟ اے میرے مولا میری امت کے ساتھ کرے گا کیا؟ پروردگار عالم نے فرمایا اے محبوب جا، تیرے والضحیٰ کے چہرے کی قسم، تیری واللیل کی زلفوں کی قسم، تیرے رخ انور کی قسم، جا تیرے صدقے سے تیری امت کو میں نے بخش دیا، تیرے صدقے سے تیری امت کو بخش دیا۔ تیرے صدقے سے امت کو نہ بخشا، بلکہ تیری امت کے جو گناہگار لوگ ہوں گے، جن کے سینے کے اندر دھڑکنے والا دل ہوگا، دل کے اندر رائے برابر بھی قیامت کے دن ایمان ہوگا، میرے محبوب جہاں جہاں قیامت کے دن تیری نگاہ کرم کا جانا ہوگا، وہاں وہاں سے میرے جنت کے پروانوں کا آنا ہوگا۔ ارے جو دنیا سے جائیں ہمیں نہ بھولیں، اب ہمیں نہ بھولیں، ہمیں نہ بھولیں، ہم قبر میں جائیں جو ہمیں نہ بھولیں، قبر میں جائیں ہمیں نہ بھولیں، پورے صراط کے اوپر ہم کھڑے ہو، پورے صراط کے اوپر کھڑے ہو، وہ ہمیں نہ بھولیں۔ محشر کے اندر ماں اپنے بچے کو نہیں پہچانے، وَأُمِّهِ وَأَبِي قرآن کہہ رہا ہے وَصَاحِبَتِي وَبَنِي، ماں اپنے بچے کو نہیں پہچانے گی۔ محشر کے اندر جب جائیں گے نفسی نفسی کی صدائیں ہوں گی، ماں اپنے بچے کو پہچانے گی نہیں، باپ اپنے بچے کو پہچانے گا نہیں۔ محشر کے اندر جو ہمیں نہ بھولیں، ارے سارے نبی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے، مصطفیٰ اپنے گناہگار امتیوں کو دیکھیں گے۔ غلیظ سوال والوں، مصطفیٰ جو محشر کے اندر ہمیں نہ بھولیں، تو آج اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس مصطفیٰ کو کیوں بھولیں آقا کو، کیوں بھولیں آقا کو؟ تو میلاد اس لیے مناتے ہیں، یہ عشق کی ادائیں ہیں، یہ تقاضا عشق ہے، یہ تقاضا عشق ہے، حضور کی محبت ہے، حضور کا عشق ہے۔ اور یہ عشق مصطفیٰ جب قبر میں جائیں گے نا دوستو، اس کا اندازہ ہمیں جب ہوگا، جب قبر میں جائیں گے اس کا اندازہ ہمیں جب ہوگا جب آنکھیں بند ہوگی نا۔ توجہ رکھیے گا، لمبا چوڑی تقریر نہیں کرنی، گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ جوانوں، پیارے بچوں، بزرگوں، یہ بات دل میں بٹھا کے جانا، پورا بیان یاد رہے نہ رہے، اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ کے لے کے جانا۔ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، آنکھیں جب بند ہو جائیں گی، کفن پہنا دیا جائے گا اور 6 فٹ کی قبر کے اندر لٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد قبر میں جب جائیں گے 3 سوال ہوں گے۔ اسی پہ میں تقریر ختم کروں گا، آپ کو سمجھاؤں گا حضور کے عشق کی اہمیت کیا ہے، آقا کی یاد کی اہمیت کیا ہے، آقا کی محبت کی اہمیت کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، جب قبر کے اندر جائیں گے 3 سوال ہوں گے۔ بابا جی آپ کی بھی توجہ کا تعلیم ہے، توجہ کا تعلیم، یہ آپ نے بیان سینکڑوں دفعہ سنے گے خطیبوں سے۔
لیکن آج بڑا اہم معرفت کا نقطہ دے کے جاؤں گا. جب قبر میں جائیں گے 3 سوال ہوں گے. پہلا سوال کیا ہوگا؟ من رب کا. کیا ہوگا؟ بھائی پیچھے والوں کی بھی آواز آئے. کیا ہوگا؟ تیرا رب کون ہے. کیا ہوگا؟ تیرا رب. دوسرا سوال یہ ہوگا ما دینوں کا. تیرا دین کیا ہے؟ کس دین سے تعلق رکھتا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا من نبیوں کا. تیسرا سوال یہ ہوگا جن کی محفل میں آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، جن کی محفل میں نوجوانوں نے لائٹنگ کری ہے، ایکو لگائے ہیں، اسٹیج سجایا ہے، نعت خواہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، آپ نعتیں سن رہے ہیں. ایک حسین و جمیل چہرے کو دکھایا جائے گا. ایک ایسے چہرے کو دکھایا جائے گا جن کے حسن کے آگے سورج چاند بھی شرما جائے. ایک ایسے چہرے کو دکھایا جائے گا جن کے چہرے کو دیکھ کے خود پروردگار عالم کہے والضحیٰ تیرے چہرے کی قسم. کبھی کہے واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم. کبھی کہے الم نجعل لہ عینین تیری آنکھوں کی قسم. کہہ دو سبحان اللہ. کبھی کہے ولسان و شفتین تیرے ہونٹوں کی قسم. کبھی کہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر تیرے ماتھے کی قسم. کبھی کہے کہ یاسین تیرے دندان کی قسم. کبھی کہے کہ واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم. کبھی کہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما تیرے ہاتھوں کی قسم. کبھی کہے کہ لا اقسم بہذا البلد تیرے مبارک قدموں کی قسم. کبھی کہے الم نشرح لک صدرک تیرے سینے کی قسم. کبھی کہے ورفعنا لک ذکرک تیرے ذکر کی قسم. کبھی کہے کہ والفجر تیرے پورے چہرے کی قسم کیا خوب چمکتا ہے. کبھی کہے کہ یا ایھا المدثر تیری کملی کی قسم. کبھی کہے یا ایھا المزمل تیرے نماز میں کھڑے ہونے کی قسم. کبھی کہے کہ انا اعطیناک الکوثر تیرے کوثر کی قسم. کبھی کہے وسیجنبہ الاتقی تیرے ابو بکر کی قسم. کبھی کہے شدہ علی الکفار تیرے عمر کی قسم. کبھی کہے کہ رحماء بینہم تیرے عثمان کی قسم. کبھی کہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کبھی کہے تیرے علی کی قسم. کبھی کہے تیری فاطمہ کی قسم. کبھی کہے تیرے حسن کی قسم. کبھی کہے تیرے حسین کی قسم. کبھی کہے مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تیرے پورے میلاد کی قسم. تیرے آنے کی بھی قسم تیرے جانے کی بھی قسم. تیرے آنے کی بھی قسم تیرے جانے کی بھی قسم. اس بات کو ذرا غور سے سنیے. آخری بات چل رہی ہے، بیان ختم ہے. اس کے بعد توجہ رکھیے گا. تیسرا سوال کیا ہے؟ ما کنت تکون ھذا فی حق الرجل. حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا. کیا دکھایا جائے گا؟ چہرہ دکھانے کے بعد سوال یہ ہوگا بتا اس حسین چہرے والے کے بارے میں کہتا کیا تھا؟ کیا کہتا تھا؟ یہ سوال نہیں ہوگا تیرا نبی کون ہے، من نبیوں کا. یہ سوال نہیں ہوگا غلی سوائر والوں. سوال یہ ہوگا اس حسین چہرے والے کے بارے میں کہتا کیا تھا. اسٹیج پہ بیٹھ کر اپنے جیسے کہتا تھا یا اسٹیج پہ بیٹھ کے کہتا یہ تھا سب سے اولا والا ہمارا نبی. اسٹیج پہ بیٹھ کے کہتا یہ تھا. کیا حضور کو معاذ اللہ علم غیب نہیں، یا یہ کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. ان کے بارے میں کہتا کیا تھا؟ اچھا بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. قرآن کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے کتب حدیث کی بخاری مسلم متفق علیہ حدیث. اگر کسی نے جواب دے دیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب، آپ کو کچھ سمجھا کے جانا ہے عشق مصطفیٰ کی اہمیت کیا ہے. اگر کسی نے جواب دے دیا میرا رب اللہ ہے، پھر بھی پیپر آگے جاری و ساری ہے، پھر بھی پیپر آگے جاری و ساری ہے. اب دوسرا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. اگر کسی نے کہا کہ میرا دین اسلام ہے، میں اسلام کا ماننے والا ہوں، پیپر ابھی بھی ختم نہیں ہوا، پیپر ابھی بھی جاری و ساری ہے. اگر تیسرے سوال پہ سوال نہیں آیا، غور سے سنیے گا بات کو، تیسرے سوال پہ اگر جواب نہیں آیا، اگر آقا کو پہچانا نہیں، پیپر کینسل ہو گیا. پیپر کینسل ہو گیا. قبر جہنم کے گڑھے میں سے گڑھا بن گئی، پیپر کینسل ہو گیا. اب آپ سمجھیے گا اس بات کو. اگر بات سمجھ جائیں ذرا محبت سے پورے پنڈال کے سبحان اللہ کی صداؤں میں جواب دے. ہونا یہ چاہیے کہ پروردگار عالم
تیری ذات بڑی ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مصطفیٰ کو پیدا کرنے والا ہے، مصطفیٰ پیدا ہونے والا ہے، تو پیدا کرنے والا ہے۔ اور میلاد کا مقصد ہی یہی ہے، مصطفیٰ پیدا ہوتا ہے، مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ میلاد توحید کی عظمت کو بلند کرنے کا نام ہے، میلاد توحید کو بلند کرنے کا نام ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا اگر جواب آ گیا، توجہ رکھیے، اللہ کا اگر جواب آ جائے پیپر پاس ہو جانا چاہیے، اگر دین کا سوال آ جائے پیپر پاس ہو جانا چاہیے، لیکن اگر حضور کے بارے میں جواب نہیں آیا فیل ہو گیا۔ اب آئیے دوسری طرف، اگر اللہ کا جواب نہیں آیا، دین کا جواب نہیں آیا، اگر آقا کو پہچان لیا، آقا کو اگر پہچان لیا، آقا کو اگر دیکھ لیا، آقا کی معرفت مل گئی، حضور کا چہرہ دیکھ کے اگر پہچان کیا، ہاں یہ وہی ہیں جن کی محبت میں غنی اسکوائر میں بیٹھ کے میں نعرے لگا رہا تھا، ہاں یہ وہی ہیں جب ان کا نام آتا تھا محبت کے ساتھ انگوٹھے چومتا تھا، ہاں یہ وہی ہیں جن کی محبت میں کھڑے ہو کے صلوات و سلام پڑھتا تھا، ہاں یہ وہی ہیں جن کی محبت میں فخر سے کہتا تھا میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، ہاں یہ وہی مصطفیٰ ہیں جن کے لیے پوری کائنات بنی ہے، ہاں یہ وہی مصطفیٰ ہیں جن کے صدقے دین ملا، ہاں یہ وہی مصطفیٰ ہیں جن کے صدقے قرآن ملا، ہاں یہ وہی مصطفیٰ ہے جن کے صدقے قرآن بھی ملا، جن کے صدقے رحمان بھی ملا، ہاں یہ وہی مصطفیٰ ہے۔ آقا کو پہچان لیا پیپر میں پاس ہو گیا، آقا کو پہچان لیا پیپر میں پاس ہو گیا۔ اچھا لوجیکلی طور پہ اسٹوڈنٹ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ بڑا سوال بعد میں ہونا چاہیے۔ جو 9 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ایک ہوتا ہے سیکشن سی، لازمی آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے، نہیں اٹیمپٹ کریں گے فیل ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم تیری توحید کا جواب دیا نہیں پھر بھی پاس، تیرے دین کا جواب دیا نہیں پھر بھی پاس، مصطفیٰ کو پہچان لیا تیرا جواب نہیں دیا پھر بھی آگے پیپر جاری، دین کا جواب نہیں دیا پھر بھی پیپر جاری۔ لیکن اگر مصطفیٰ کو پہچان لیا تو دونوں سوال بعد میں ہو، یہ بندہ پاس ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لوگوں جب سوال یہ ہوا من رب کا، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، مجھے تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، مجھے تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، مجھے تو کسی نے سنا ہی نہیں، تم نے مجھے جانا بھی تو مصطفیٰ کی زبان سے جانا، تم نے مجھے جانا بھی مصطفیٰ کی زبان سے جانا۔ تم لات کے ماننے والے تھے، عزا کے ماننے والے تھے، 313 بتوں کے ماننے والے تھے، میرے مصطفیٰ نے فرحان کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہا قل هو اللہ احد، لوگوں کہو اللہ ایک ہے۔ کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے، اللہ کیسا دکھتا ہے، اللہ کہاں موجود ہے، کسی نے نہیں کہا، بس مصطفیٰ تیری زبان میں کہہ دی اللہ ایک ہے، مجھے آج تک کسی نے دیکھا نہیں۔ میری محبت میں بن دیکھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، بن دیکھے میری بارگاہ میں جھک رہے ہیں، بن دیکھے میری بارگاہ میں قرآن پڑھ رہے ہیں، کسی نے مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے تیری زبان سے مجھے مان لیا، بن دیکھے تیری زبان سے مجھے مان لیا۔ اور جب بات آئی دین کی، ماں دینوں کا، مصطفیٰ نے کہا نا اقرا بسم ربک الذی خلق، لوگوں پڑھو اللہ کے نام سے، لوگوں پڑھو اللہ کے نام سے، خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا۔ ارے دین کو بھی مانا، جب مصطفیٰ نے کہا اقرا پڑھو، بتاؤ پہلے کس کو مانا، پہلے قرآن کو مانا یا مصطفیٰ کو مانا؟ بھئی جواب دیجئے غنی اسکوائر والوں، تھوڑا علمی بات ہے، پہلے قرآن کو مانا یا مصطفیٰ کو مانا؟ مصطفیٰ کی زبان کو مانا نا۔ آقا نے کہا بھئی یہ قرآن ہے، حضور نے کہا بھئی یہ قرآن ہے، مان لیا۔ حضور نے کہا بھئی جبریل امین کوئی ہے، مان لیا۔ حضور نے کہا بھئی 4 فرشتے ہوتے ہیں، کسی نے دیکھے؟ بھئی پیچھے والے کو کسی نے دیکھے؟ بھئی مان لیا۔ حضور نے کہا بھئی قبر میں یہ ہوتا ہے، مان لیا۔ حضور نے کہا بھئی یہ قرآن ہے، مان لیا۔ حضور نے کہا یہ رمضان ہے، مان لیا۔ حضور نے کہا یہ اسلام ہے، مان لیا۔ حضور نے کہا یہ زکوٰۃ ہے، مان لیا۔ حضور نے کہا یہ دین ہے، مان لیا۔ حضور نے کہا قبر کے بعد پورے صراط ہے، مان لیا۔ حضور نے کہا آسمان سے اوپر 7 جنتیں ہیں، مان لی۔ حضور نے کہا جنتوں کے اوپر عرش
अर्श है, अर्शों के ऊपर परवरदिगार है, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुमने देखा नहीं, मैंने देखा है। अरे मुस्तफा के देखने पे मुझे मानते हो? हर दीन की इब्तिदा भी मुस्तफा की जात है, दीन की इंतहा भी जात मुस्तफा है। जब मुस्तफा को मान लिया, जब हजूर को मान लिया, हजूर को मान लिया, तो लोगों पेपर में पास हो गए, पेपर में पास हो गए। अल्लाह की मार्फत भी मिल गई, दीन इस्लाम की मार्फत भी मिल गई, अल्लाह की मार्फत भी मिल गई, दीन इस्लाम की मार्फत भी मिल गई। तो आज गनी स्क्वायर वालों, अपने ताल्लुक को हजूर से जोड़ने की कोशिश करो, वो ताल्लुक पैदा करो हजूर से। ये बच्चों बातें नहीं करो, बेटा हाथ मानो जरा, बेटा खामोश हो जाओ, मेरे प्यारे बच्चों खामोश हो जाओ। हजूर से वो ताल्लुक पैदा करो जो अबू बकर का था, वो ताल्लुक पैदा करो जो उमर फारूक आजम का था, वो ताल्लुक पैदा करो जो उस्मान गनी का था, वो ताल्लुक पैदा करो जो अली शेर खुदा का था, वो ताल्लुक पैदा करो जो साहबा का था, अहले बैत का था, औलिया अल्लाह का था। वो ताल्लुक पैदा करने की जरूरत है। आज हमने उस ताल्लुक को छोड़ दिया है। हजूर की तालीमात दूर है हमसे, नारे लगाते इश्क़ मुस्तफ़ा के, तालीमात दूर है। आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ये मुझे बताएं, जो किसी से मोहब्बत करता है उसकी अदाओं को अपनाता है या नहीं अपनाता? अपनाता है ना बेटा। साहबा किराम को किसी चीज पे नाज नहीं था, साहबा को नाज था हजूर की निस्बत पे, हजूर की गुलामी पे। आज हमने उस चीज को छोड़ दिया, तो जब भी हम नाकाम हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है हजूर की गुलामी से दूर चले गए, आका की तालीमात से दूर चले गए, हजूर के पैगाम से दूर चले गए। कामयाबी चाहते हो, इकबाल कहते हैं निगाहें इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही ताहा वही यासीन, वही कुरान वही फुरकान। अगर कामयाबी चाहते हो, परेशानी है ना, हजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक, कुर्रत आइनी बिस्सलाह। आज गनी स्क्वायर के अंदर महफिल है, शायद कोई ईशा की नमाज पढ़ के आया हो, अब सुबह होगी फजर में, अगर बगदादी मस्जिद के अंदर ये गनी स्क्वायर में महफिल में आने वाले नहीं पहुंचे तो हजूर खुश नहीं है। फिर आका ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। तो नियत ये करनी है कि हजूर की तालीमात पे अमल करना है। सहाबा किराम को जो अजमतें मिली, रिफातें मिली, वो हजूर की गुलामी क्या थी कि हजूर की सीरत को अपने अंदर अपना लिया, हजूर की मुकम्मल गुलामी के अंदर आ गए। आज हम नारे लगाने को तैयार हैं, सीरत को अपनाने को तैयार नहीं। तो नियत ये करनी कि सीरत को भी अडॉप्ट करना है। बस दो अल्फाजों में कहूँ कि हजूर को जो पसंद है उसे अपनी पसंद बना दो, हजूर को जो ना पसंद है उसे छोड़ दो। मजनू को जब लैला से प्यार हुआ ना, लैला के इश्क मजाजी में ऐसा रच बस गया, लैला की मोहब्बत में ऐसा रच बस गया, जो लैला की पसंद वो अपनी पसंद। कैस को लैला की मोहब्बत ने मजनू बना दिया। हम दावे करते फिरे, हमारी पूरी सूरत से लेके पाँव के नाखून तक अमल नजर ना आए, ये कैसे दावे हैं? हजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नियत करो इंशाल्लाह कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। भाई हाथ उठा के जरा नियत कर लो, इंशाल्लाह कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। आका कुरान से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, कुरान से बड़ा प्यार किया करते थे, कुरान की तिलावत रोज किया करते थे। आज परेशानी है ना भाई कि क़िबला का आस्थाना मौजूद है, यहाँ पर सरवर कादरी आस्थाना, लोग आते हैं भाई ये परेशानी वो परेशानी, हजूर ये तावीज़ दे दें, हजूर वो तावीज़ दे दें। सबसे बड़ा तावीज़ कुरान मजीद है। जरा कह दो सुभान अल्लाह। भाई ये चीजें बताना बड़ी जरूरी है, अगर शुरू में करता शायद बोलते बयान में मजा नहीं आया। सबसे बड़ा तावीज़ कुरान मजीद है, वो तावीज़ हमने बंद करके रख दिया है। शायद किसी के घर खुलता हो, आज घर में जाओगे कुरान मजीद के ऊपर जो है डस्टबिन होगी, मट्टी लगी होगी। रमजान में खुलता है कुरान, पूरे साल कुरान बंद है, पूरे साल कुरान बंद है। फिर हम ये शिकवे करें कि भाई कामयाबी नहीं मिलती, हमने कुरान को बंद कर दिया। हजूर कुरान की तिलावत से बड़ी मोहब्बत करते थे, ऐसी मोहब्बत करते थे ईशा की नमाज के बाद खड़े होते और परवरदिगार आलम को ऐलान करना पड़ जाता, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। ए महबूब, ए सोने सोने कदमों वाले, ए सोने चेहरे वाले,
اتنے طویل قیام نہ کیا کر کہ تیرے پاؤں کے اندر، تیرے مبارک پاؤں کے اندر ورم آ جائے۔ اللہ کو کہنا پڑتا جو رب کے محبوب ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، قرآن سے اتنی محبت، نماز سے اتنی محبت، آج ہم اس سے دور ہیں۔ بتائیں دور ہیں یا نہیں ہے؟ تو نیت کریں اس محفل سے کہ حضور کی سیرت کو اپنائیں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ علامہ اقبال کا آخری شعر تقریر میری ختم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، وفا کر کے دیکھو حضور سے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، اس جہاں کی بات نہیں کرو، یہ جہاں کوئی چیز نہیں، یہ جہاں کوئی معنی نہیں رکھتی، حضور سے محبت کر کے دیکھو، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے حضور کے بن جاؤ۔ جب حضور کے بن جاؤ گے، جو یہاں غنی اسماعیل کے اندر بیٹھ کے سوچو گے زمین کے اوپر، پروردگار عالم فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں مصطفیٰ کا غلام جو سوچ رہا ہے وہی لوح محفوظ کے اوپر لکھ دو۔ یہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، وما علینا الا البلاغ۔ تمام حضرات تشریف رکھیں، فاتحہ ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ دعائیں خیر ہوگی۔
लंगर तक इंशाल्लाह। मौला हमें अपना शाकिर बंदा बना दे, या अल्लाह हमें अपना साबिर बंदा बना दे, ऐ अल्लाह हमें अपना मुत्तकी बंदा बना दे, ऐ अल्लाह हमें अपना परहेजगार बंदा बना दे। मालिक मौला जैसा तू चाहता है हमें वैसा बना दे, या अल्लाह करीम या अल्लाह रहीम गनी